فرمایا ولا تصعر خدک للناس، بیٹے لوگوں سے گال پھلا کے بات مت کرنا، یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر سے نبی نے بھی منع کیا نا، فرمایا اگر رائی کے برابر جس کے دل میں کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کبر، لیکن کبر تکبر شان و شوکت کو نہیں کہتے، لوگ غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ تکبر اچھے کپڑے پہننے کو نہیں کہتے، اچھی گاڑی چلانے کو تکبر نہیں کہتے، اچھا گھر بنانے کو تکبر نہیں کہتے۔ ایک صحابی نے نبی سے پوچھ لیا تھا، جب نبی نے یہ بات کہی کہ جس کے دل میں رائی کے ذرے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اچھے کپڑے پہننا کوئی تکبر ہے، جوتے پہننا اچھے کوئی تکبر ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، تکبر ہے غمط الناس اور بطر الحق، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اچھے کپڑے پہننے کو تکبر نہیں کہتے، اچھے موبائل رکھنے کو تکبر نہیں کہتے، اچھی گاڑی کو تکبر نہیں کہتے، تکبر کہتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا، بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلانا، پتہ ہے صحیح ہے لیکن ضد میں آ کے حق بات کو جھٹلا رہا ہے، اسے پتہ ہے قرآن میں یوں ہی ہے، اسے پتہ ہے حدیث میں یوں ہی ہے، اس کو پتہ بات صحیح یہی ہے لیکن ضد میں آ کے بات جو جھٹلا رہا ہے یہ تکبر ہے، یا لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے کسی بھی رویے سے، اپنے رویے سے، جس کو حضرت لقمان نے کہا نا یا بنیا بیٹے ولا تصعر خدک للناس، بیٹا لوگوں کے لیے گال پھلا کے بات مت کرنا، یہ انداز بنا لیتے ہیں نا، بعض لوگ یوں بات کرتے ہیں جیسے پان دو ٹھوس رکھے ہو، اپن لوگ بمبئی بیٹھا نا، اب یہ تکبر ہے، یوں کہہ دیتے آپ میں بمبئی گیا تھا یوں کہہ دیتے، اپن لوگ بمبئی بیٹھا، یہ تکبر ہے۔ یہی کہا تھا بیٹے گال پھلا کے بات مت کرنا لوگوں سے، اور رخ مت پھیرنا لوگوں سے، غریبوں کو دیکھ کے رخ پھیر لیا جاتا ہے تو مالداروں کو تو سلوٹ کیا جاتا ہے، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کسی کو بھی حقیر مت سمجھنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی داعی بڑے فائدے کے لیے بڑے آدمی سے مل رہا ہے جس کے نیچے بہت بڑا فائدہ ہو اس کو تکبر نہیں کہیں گے۔